نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کریں سورہ توبہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور آج کا لیسن آیت 53 سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ تو آج کی آیت کا پیچھے سے تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے سے ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں، منافقین کا جو رویہ سامنے آیا جب جنگ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم آیا اور منافقین کے جو رویہ سامنے آیا ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آیت 52 میں کہ ان کے لیے عذاب ہے، آخرت کے لیے ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے قرآن میں آخرت کے لیے عذاب کی وعید دے دی، تو پھر ان کے نیک اعمال، دیکھیں منافق نیک اعمال تو کرتے تھے بظاہر کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح فرما رہا ہے کہ ان کے نیک اعمال کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ کے نزدیک جو بھی نیک اعمال ہے وہ کس چیز کو نیک اعمال کہا سکتے ہیں، کون سے اعمال نیک ہوتے ہیں؟ جو ایک تو ایمان کے ساتھ کیے جائے اور اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، پھر انسان کی نیت آخرت کے اجر و ثواب کی ہو، تو پھر وہ نیک اعمال قابل قبول ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ لیکن چونکہ منافقین کا ایمان جو ہوتا ہے صرف زبانی ایمان ہوتا ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے جو بھی بظاہر تو ظاہر ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقات بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا، ان کے اعمال جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے کچھ دنیاوی مقاصد ہوتے تھے جس وجہ سے وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں واضح فرما دیا کہ ان کے نیک اعمال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات کی مثال دی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ چاہے تم توعن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو خوشی کے ساتھ کرنا، اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے کرنا، تو یہ توعن ہوتا ہے۔ انسان نیکی کے اعمال خوشی سے کرتا ہے ایک مسلمان، کیونکہ اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا اس سے، تو وہ خوشی خوشی نیکی کے اعمال کرتا ہے۔ اس کو زبردستی نہیں کرنا پڑتا کسی کو کہ تم اعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر منافقین سے کہہ دے کہ اگر وہ خوشی سے کریں گے، خوشی سے صدقات کریں گے تب بھی، اور کرہن ناخوشی سے، کرہن کا مطلب ہوتا ہے دل نہ چاہ رہا ہو لیکن زبردستی کوئی کام کرنا، تو یعنی کہ اگر تم زبردستی کرو گے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کرو گے صدقات یا چاہتے ہوئے کرو گے، لیکن لن ہرگز نہیں یتقبل منکم، تم سے یہ نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے یہ صدقات قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا منافقین جو تھے وہ نیک اعمال کرتے تھے، اور کیا خوشی سے بھی کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو۔ ان کی وجوہات ہوتی تھی، نیک اعمال کبھی خوشی سے بھی کرتے تھے، لیکن صدقات کبھی خوشی سے بھی کرتے تھے، کبھی ناخوشی سے بھی کرتے تھے۔ ناخوشی سے کب کرتے تھے؟ جب کبھی ضرورت پڑ جاتی صدقات کے لیے، سب مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی اور مسلمان جب خوشی خوشی صدقات کرتے تو منافقین کو یہ فکر ہو جاتی تھی کہ اب ہم اگر نہیں کریں گے تھوڑا بہت تو پھر لوگوں کو ہمارا نفاق کا پتہ چل جائے گا، تو وہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی صدقات دیتے تھے۔
لیکن بعض اوقات بعض حالات میں، جیسے کہ جنگ تبوک کے حالات پر اگر ہم غور کریں، ایک عام حکم تھا کہ ہر مسلمان کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور مقابلہ اتنی بڑی طاقت سے تھا، روم کے مقابلے میں جا رہے تھے اور لمبا مشکل سفر تھا۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم مال سے کم از کم مال دے کر اپنی جان چھڑا لیں اور ہم جانے سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے خوشی خوشی اس وقت مال ایسے حالات میں دیتے تھے کہ اس کے بدلے جہاد سے کم از کم ہم رک جائیں گے، ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی، کہ کم از کم ہم مالی جہاد میں تو شامل ہوئے، ہمیں اگر ہم جان سے نہ جا سکے، ہماری کوئی مجبوری ہو گئی تو ہم نہ جا سکے، تو ہم کم از کم مال کے لحاظ سے ہم نے جہاد کر لیا۔ لیکن ان کی مجبوری جو ہوتی تھی وہ خود ساختہ ہوتی تھی، جھوٹے بہانے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اس مشکل جہاد میں جا کے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ چاہے یہ خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے کرے، ان کے صدقات اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو کیونکہ کافر جو اور منافق جو ہوتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جو پکے منافق ہوتے ہیں، جو تھوڑے منافقین کی بھی اقسام ہوتی ہے، جو بعض اوقات عملی نفاق ہوتا ہے اور بعض اوقات عقائد سے نفاق ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر ان کا جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے، ان کو نہ آخرت پر بھی ایمان نہیں ہوتا تو آخرت کی رضا کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ بندہ پاک ہے جو ایمان لاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا فرما برداری کو قبول کرنا، یہ جو ہے بندے کو پاک کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، فرما بردار نہیں بنتا، تو وہ اللہ کے نزدیک وہ پاک بندہ نہیں ہے، وہ گناہوں میں گرد آلود بندہ ہے۔ تو انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، اور کبھی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، نہ اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا، آخرت کے اجر کمانے کی نیت نہیں ہوتی، تو پھر ان کا مال، ان کا صدقات جو ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں فرماتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تم فاسق لوگ ہو۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسقہ ہوتا ہے حد سے باہر نکل جانا، اللہ کی جو حدود ہیں بندوں کے لیے ان سے باہر نکل جانے والا بندہ فاسق ہوتا ہے۔ تو ویسے تو ہر گناہ کا کام فسق ہوتا ہے، لیکن فسق کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو جب جو انسان کفر اور نفاق پر تل جاتا ہے تو وہ درجہ جو ہے وہ ایسا درجہ ہے کہ پھر وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی لکھا جاتا ہے۔ تو فاسق یہاں پر مطلب کافر کے مطلب میں ہے کہ کافر جو ہیں یا جو پکے منافق ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں جو بعض اوقات انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہوتا ہے کسی حد تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے صدقات کو اور اس کی عبادات کو بالکل قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کو ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کسی نیک عمل کو سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کیوں ان کے صدقات قبول نہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما منعہم، نہیں روکا، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کے جو صدقات ہیں، ان کے نفقات ہیں جو یہ صدقہ کرتے ہیں، اس کو کس چیز نے، اس کے اجر و ثواب کو کس چیز سے کس نے روک دیا؟
کہ کیوں قبول نہیں ہو رہے، الا انہم کافروا باللہ و برسولہ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے دونوں وجوہات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو کیوں قبول نہیں کرتا، ان کے نفقات کو کیوں نہیں قبول کرتا، کہ یہ کافر لوگ ہیں، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ پر ان کا ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے، اس وجہ سے ان کے صدقات اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ان کے بارے میں کہ جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ کسالہ کا مطلب ہوتا ہے سستی کے ساتھ، دل میں سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور زبردستی اٹھتے ہیں۔ نماز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا حوالہ دیا کہ ان کے جو عبادات میں نماز جو ان کی ایسی ہے جس میں یہ بہت ہی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور جب یہ صدقات کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے صدقات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ خرچ کریں۔ تو یہاں پر ان آیت میں ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایمان کے بعد ایمان کی صداقت کے لیے جو عمل بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہم اپنے جسم سے، اپنے بدن سے جو شہادت دیتے ہیں، وہ نماز ہے، جو کہ ایمان کی گواہی دیتی ہے، ہماری ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ وہ نماز ایک آئینہ ہے کہ اس کے ذریعے اس کے ایمان کی مضبوطی پتہ چلتی ہے۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو نماز سے جج کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز میں کس حد تک خشوع ہے، کس حد تک اللہ کی طرف دھیان لگا ہوا ہے ہمارا۔ تو یہ ہماری نماز جتنی زیادہ اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہے، ہم اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور کتنی خوشی کے ساتھ ہم نماز کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کی مضبوطی کو بتاتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر وہ نماز سے پیچھے رہیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو وہ نماز میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن وہ نماز ہے جس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، جیسے فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وہ اندھیرے کے وقت میں ہوتی تھی، تو اس میں وہ اس سے جان چھڑاتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کے نیک اعمال پسندیدہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی غور و فکر کی جگہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر ضرور دھیان دیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمیں خود بتاتی ہے، ہماری نماز ہمیں خود بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فَلَا تُعْجِبْكَ، تم کو یہ بات تعجب میں نہ ڈالے۔ دیکھیں تعجب جو ہے ہمارے ہم اردو میں اس کو تعجب حیران ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مطلب ہے کہ پسندیدگی، دل میں ہمارے پسندیدگی نہ ہو، ہم پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اموالہم، ان کے مالوں کو، ولا اولادہم، کہ ان کے مالوں اور اولادوں کو ہم جو ہیں وہ بہت پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کارہون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان کو مال دے کر، ان کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے مالوں میں اتنے مصروف رہیں کہ انہیں ان مالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات کسی کے پاس بہت دنیا ہوتی ہے، بہت مال ہوتا ہے، تو لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے اگر وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا اتنا نافرمان ہے، پھر بھی اس کو کیوں اتنا مال ملا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کا رشک مومن کے دل میں نہیں آنا چاہیے کسی منافق کی دنیا کی نعمتیں دیکھنے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مال میں، اولاد میں، دنیا کی نعمتوں کو سمیٹنے میں، اس کی فکر کرنے میں
اتنے مشغول ہو جائے کہ ان کی زندگی اسی میں ختم ہو جائے، اور جب یہ مرے تو اس حال میں مرے کہ زہقہ جو ہوتا ہے ایسی موت کہ غم کی حالت میں، ٹھیک ہے، یہ موت زہقہ کا مطلب ہے کہ ان بہت ان پر غم طاری ہو۔ دیکھیے جب انسان بہت ساری دنیا کی اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اور پھر ایسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کر، اور اس کو آگے کی کوئی امید نہیں ہوتی، آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے حال غم کا ہوتا ہے، بہت غم کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایک مومن جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اسے اللہ پر اچھے اجر اور ثواب کا بھروسہ ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے اس کے دل میں کہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا ہوگا۔ لیکن جب کافر اور منافق کے لیے موت جو ہوتی ہے وہ اس کی نعمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، نعمتوں کا زوال ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت غم کی حالت میں مرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں، دنیا میں ان کو مشغول کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اپنے مالوں میں مشغول رہے، اپنے دنیا کے معاملات میں، کہ ان کو اللہ کی یاد بھی نہ آئے اور اسی طرح یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراض میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کے دلوں کی جو سکون ہے وہ اللہ کی رضا میں ہے۔ تو جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے دل کو سکون بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طٰہٰ 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی نگاہیں ہرگز پسندیدگی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیں جو ہم نے ان نافرمان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو آرائش دنیا دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو ان نعمتوں کے ذریعے سے آزمائیں۔ تیرے رب کی طرف سے ملنے والا آخرت کا جو ثواب ہی زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ اس کے اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین 55-56 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ اللہ کے نافرمان کافر اور منافق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا میں ان کو مال اور اولاد میں فراوانی دی ہے وہ ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ حقیقت کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں مال اور اولاد دنیا میں مسلمانوں کو بھی مصروف رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اس حد تک اتنا اس کو ان نعمتوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی فکر بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، خاص طور سے اس کی نماز ہے، اس کو دنیا بھر کی مصروفیات سے اگر وہ جب ہٹ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ پھر سے اللہ کی یاد اسے آ جاتی ہے۔ جب خالص دل سے وہ مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور کچھ بھی سامنے والے سے نہ ریاکاری اس کے دل میں ہوتی ہے، نہ وہ کچھ کسی سے سامنے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو دنیا سے تھوڑا سا اس دنیا کی محبت سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور جب ہم بار بار 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور صدقات اکثر کرتے رہتے ہیں تو ہمارے دل سے مال کی محبت اور دنیا کی محبت اور دنیا کے جملوں میں ہم بہت زیادہ مشغول نہیں ہو جاتے کہ ہم اللہ کو یاد نہ کریں۔ اور یہ چیزیں ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات ہیں ہمارے لیے، وہ خاص طور سے نماز جو ہے وہ جانی طور پر اور صدقات جو ہے وہ مالی طور پر انسان کو دنیا سے تھوڑا سا اسے دنیا کی محبت اس کے دل میں کم کرتی ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز پر اور ان کے صدقات پر سورہ نساء 142 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنقید فرمائی، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اللہ انہیں ان کی چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کا ذکر تو ان کی نماز میں برائے نام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔
تو جس طرح پتھریلی زمین پر سبزہ اگانے والے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹی اس کے اگر ہلکی سی مٹی لگی ہوئی ہے پتھر کے اوپر اور انسان اس میں سبزہ اگاتا ہے، اس میں بیج ڈال دیتا ہے اور بارش آ کر اس مٹی کو ہٹا دیتی ہے اور نیچے سے پتھر نکل آتا ہے، تو اس انسان کی ساری محنت بیکار ہوتی ہے جس نے وہاں پر سبزہ اگایا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ریاکاری سے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کا صرف دنیا میں جو کچھ اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے، آخرت کے تک اس کا اجر نہیں پہنچتا اور آخرت میں وہ انسان خالی ہاتھ رہتا ہے۔ تو دیکھیں آج کے سبق میں اصل میں چونکہ ہمارے لیے بھی تھوڑا غور و فکر کی ضرورت ہے، ہم عملی طور پر بہت سمپل سی آیات ہے ویسے تو یہ، لیکن عملی طور پر ہمارے لیے یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ منافقت جو ہے وہ صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پکے منافق تھے ان کے تو دلوں میں ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اعتقادی طور پر بھی منافق تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ منافق ایسے ہوتے تھے جن کے دل میں ایمان آتا تھا لیکن وہ شک کی بیماری میں مبتلا تھے، ان کو جب کوئی مشکل بات لگتی تو وہ ان کے اندر شک آ جاتا اور وہ تردد میں پڑھ کے نیکی کا موقع چھوڑ دیتے تھے۔ ایسے یہ جو منافقت ہے یہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، اعتقادی منافقت جو ہے جو پکے دل کے کافر ہوتے تھے وہ آج نہیں ہے، لیکن جو عملی منافقت ہے وہ آج ہم لوگوں میں بھی موجود ہے اور بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، اور ہمارے لیے یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ دیکھیں ہم بعض اوقات بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ظاہر مالی قربانی کرتے ہیں ہم، تو ہم مالی قربانی اگر ہمارے دل میں کہیں سے ریاکاری آ جاتی ہے تو ہماری وہ ریاکاری بھی شرک کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ریاکاری جو ہے وہ چھپا ہوا شرک ہے، خفی شرک کہتے ہیں اس کو، اور وہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر بہت زیادہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہم جو بھی تھوڑی سی بھی نیکی کریں تو ہم اپنی نیت کو بالکل اللہ کے لیے خاص کریں، نیت پر بہت زیادہ زور دے کر کریں کہ ہاں میری نیت صرف اللہ کے لیے ہو، پھر اس نیکی کی ہم حفاظت کریں کہ کہیں سے بعد میں بھی میرے اندر ریاکاری نہ آئے۔ اسی طرح ہمیں اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو بہتر کر دے، کیونکہ ہماری نمازیں اگر نماز میں ہم خیال بھٹکتا بھی ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر ہم کوشش کر کے اللہ کی طرف پلٹتے آئیں گے انشاءاللہ تو ہماری نماز جو ہوگی وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کر دے ہم سب کی نمازوں کو اچھا کر دے۔ تو نماز پر بھی بہت زیادہ خاص طور سے اپنی نیت کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مجھے آخرت کی طرف انسان کو دھیان کرنا ضروری ہے، ان چیزیں کوئی بھی نیک کام کرتے وقت کہ مجھے آخرت میں انشاءاللہ میرا اجر و ثواب قائم رہے، کیونکہ شیطان ہمیں نیک کاموں سے نہیں روکتا بلکہ وہ ہمارے نیکیوں کو ضائع کروانے والے کام ہم سے کرواتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ہم اپنے رویوں کا، اپنی نیت کا ہر وقت خیال رکھیں انشاءاللہ، تاکہ ہم کسی طرح کی منافقت والی کوئی بھی ہمارے اندر خصلت ہے، دیکھیں منافقین کی بہت سی صفات بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی بھی صفت ہے تو ہم اس کو خود نکالنے کی کوشش کریں کہ اس سے دنیا میں بھی لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بھی یہ بہت بڑا نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، عملی نفاق سے بھی ہمیں بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔